وہ شراک کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھی اور پھر فرانس اس کا اپنا ملک تھا۔ فرانس میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ فارق اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل موجود تھی اور وہ اس فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فارق نے کہا، سٹانزا بول رہا ہوں۔ باس دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو فارق بے اختیار چونک پڑا۔ یس، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ فارق نے کہا۔ باس، شراک کو گریٹ لینڈ سے باربرا کی کال وصول ہوئی ہے جس میں اسے آپ کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو فارق بے اختیار چونک پڑا۔ میرے بارے میں کیا مطلب؟ ایسی اطلاع؟ فارق نے کہا، میں نے اسپیشل ٹی ایس پر کال ٹیپ کر لی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ فون پر سنا دوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں سناؤ، فارق نے کہا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اس سے مخاطب ایک نسوانی آواز تھی جس نے اپنا نام باربرا ہی بتایا تھا۔ پھر ان دونوں کے درمیان گفتگو آگے بڑھتی رہی اور فارق ہورن بینچے خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ جب ٹیپ ختم ہوئی تو سٹانزا کی آواز سنائی دی۔ آپ نے ٹیپ سن لی باس؟ سٹانزا نے کہا، ہاں، یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے تمہیں شراک کے فون چیک کرنے پر لگا دیا تھا، ورنہ تو یہ لوگ میدان مار جاتے، فارق نے کہا۔ لیکن اب تو انٹرنیشنل کوریئر سروس کا جہاز پہنچنے ہی والا ہوگا اور ہمارا وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، سٹانزا نے کہا۔ اب اس شراک کو گھیرنا ہوگا، تم وہاں ایئرپورٹ پر جاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں، فارق نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بوبی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہونے پر بوبی کی آواز سنائی تھی۔ بوبی، کار تیار کراؤ اور 2 آدمی ساتھ لے لینا، ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، جلدی کرو، فارق نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو فارق نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فارق ایک سیاہ رنگ کی کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ایئرپورٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان تھا، وہ بوبی تھا، اور عقبی سیٹ پر 2 نوجوان موجود تھے، یہ فارق کے کلب کا خصوصی گروپ تھا۔ باس، ایئرپورٹ پر کیا کرنا ہے ہم نے؟ بوبی نے کہا تو فارق نے انہیں شراک کے بارے میں بتا دیا۔ شراک کا خاتمہ کرنا ہے؟ بوبی نے چونک کر کہا۔ نہیں، اسے بے ہوش کر کے اس سے وہ فارمولہ حاصل کرنا ہے، فارق نے کہا۔ لیکن باس، بعد میں یہ شراک آپ کے خلاف حرکت میں آ جائے گا اور بہرحال وہ سرکاری آدمی ہے، بوبی نے کہا، اسی لیے تو میں اس کی ہلاکت کے حق میں نہیں ہوں۔ ہم نے فارمولہ واپس حاصل کرنا ہے، اس کے بعد شراک ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ لیکن اس کی ہلاکت سے معاملہ پیچیدہ ہو جائے گا، سرکاری ایجنسی پھر بھی بہرحال حرکت میں آ جائے گی، فارق نے کہا تو بوبی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایئرپورٹ کی پارکنگ میں داخل ہوئی اور پھر پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اترے اور تیز تیز قدم اٹھاتے عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہاں ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا نوجوان پہلے سے موجود تھا جو انہیں دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ شراک یہاں پہنچا ہے سٹانزا، فارق نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ابھی 10 منٹ پہلے پہنچا ہے، اور وہ اس کوریئر سروس کے آفس کیا ہے؟ سٹانزا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی کار کہاں ہے؟ فارق نے پوچھا۔ ادھر خصوصی پارکنگ میں موجود ہے باس، وہ نیلے رنگ کی کار ہے، سٹانزا نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خصوصی پارکنگ تھی جس میں سرکاری گاڑیاں ہی پارک کی جاتی تھی اور اس وقت اس حصے میں گاڑیوں کی تعداد بے حد کم تھی۔ بوبی، جا کر شراک کی کار میں SS1 نصب کر دو اور اسے آن بھی کر دینا تاکہ جہاں مناسب ہو ہم اسے ڈی چارج کر سکیں، فارق نے کہا تو بوبی سر ہلاتا ہوا پہلے پارکنگ کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں ان کی کار موجود تھی۔ پھر اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو وہ ایک کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور کار کا لاک اس طرح کھولنے لگا جیسے کار اس کی ملکیت ہو۔ کار کا دروازہ کھل گیا تو بوبی اندر بیٹھ گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دروازہ کھولا اور باہر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس اس طرف کو آنے لگا جہاں فارق اور سٹانزا موجود تھے۔ میں نے SS1 نصب کر کے اسے چارج بھی کر دیا ہے، بوبی نے کہا۔ اوکے، اب چلو، ہمیں اب پرسن روڈ کے پہلے موڑ پر پہنچنا ہے، وہ قدرے سنسان جگہ ہے، وہاں اطمینان سے کارروائی مکمل کی جا سکتی ہے۔ سٹانزا، تم یہی رکو گے، جب شراک کار لے کر واپس جائے تو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے اور پھر اس کا تعاقب کرنا ہے، لیکن خیال رکھنا اسے علم نہ ہو سکے ورنہ وہ راستہ بھی بدل سکتا ہے، فارق نے کہا۔ یس باس، سٹانزا نے کہا تو فارق بوبی سمیت واپس پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ باس، آپ نے آدمی تو ساتھ لے لیے تھے حملے کے لیے، لیکن آپ نے اچانک کیوں ارادہ بدل دیا؟ بوبی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے بارے میں شراک اور اس کے آدمیوں کو علم ہے، اور جس طرح اسے ہمارے بارے میں اطلاعات ملی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہماری سرگرمیوں کی بھی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ پھر وہ سرکاری آدمی ہے، اس کی ہلاکت یا اس پر حملہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے میں نے پلاننگ تبدیل کر لی ہے۔ اب جب تک شراک کو ہوش آئے گا وہ فارمولہ واپس گریٹ لینڈ بھی پہنچ چکا ہوگا اور اس کے بعد شراک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، فارق نے کہا تو بوبی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد
وہ ایک موڑ پر پہنچ گئے تو فارق نے اسے ایک سائڈ پر کار روکنے کے لیے کہا تو بوبی نے کار ایک سائڈ پر کر کے اس طرح روک دی جیسے وہ ڈرائیونگ کرتے کرتے تھک گیا ہو اور وہ سب اب آرام کرنا چاہتے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد فکس فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو فارق نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو اسٹانزا کالنگ اوور، اسٹانزا کی آواز سنائی دی۔ یس فارق بول رہا ہوں اوور، فارق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شراگ کار میں بیٹھ کر روانہ ہو رہا ہے باس اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے تم اس کا تعاقب کرتے ہوئے آؤ تاکہ اگر یہ کسی اور جگہ جائے تو ہمیں اطلاع مل سکے اوور، فارق نے کہا۔ یس باس اوور اینڈ آل، اسٹانزا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو فارق نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس جیب میں ڈالا اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اترا اور سائڈ سیٹ اٹھا کر اس کے نیچے موجود باکس میں سے ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکال کر اس نے سیٹ کو بند کیا اور واپس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بوبی اگلے موڑ پر کوئی رکاوٹ کھڑی کر دو تاکہ راستہ بند ہو جائے ورنہ چلتی کار میں اگر شراگ کو بے ہوش کیا گیا تو کار الٹ بھی سکتی ہے، فارق نے کہا تو بوبی سر ہلاتا ہوا نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک سائڈ پر پڑے ہوئے درخت کے ایک ٹہنے کو گھسیٹ کر سڑک کی آر پار رکھا اور پھر بھاگ کر واپس درختوں کے اس جھنڈ میں آ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ اگر کوئی دوسری کار پہلے آ گئی تو مسئلہ بن جائے گا، بوبی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں میں نے وقت کا اندازہ لگا کر ایسا کیا ہے، فارق نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد نیلے رنگ کی کار انہیں دور سے آتی دکھائی دی۔ یہ شراگ کی کار تھی جو خاصی تیز رفتاری سے ان کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی۔ بوبی اور فارق دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹائروں کے چیخنے اور سڑک پر گھسٹنے کی آواز سنائی دی اور دوڑتی ہوئی کار ایک جھٹکے سے سڑک پر پڑے ہوئے لکڑی کے ٹہنے کے قریب جا کر رک گئی۔ دوسرے لمحے کار کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی نیچے اترا تو فارق بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ تسلی کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے فوری طور پر S1 کو چارج نہیں کیا تھا۔ شراگ نے ٹہنے کو گھسیٹ کر ایک طرف کیا اور پھر اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اس کے ذہن میں خطرہ جاگ گیا ہو، لیکن ظاہر ہے وہ فارق کی کار کو نہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ ان سے نہ صرف کافی فاصلے پر تھی بلکہ درختوں کے جھنڈ میں تھی۔ چند لمحوں تک جائزہ لینے کے بعد شراگ جیسے ہی دروازہ کھول کر کار میں بیٹھا، فارق نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول نما آلے کے ایک کے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سرخ رنگ کا بلب آلے پر ایک لمحے کے لیے جلا اور پھر بجھ گیا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں وہ فارمولا لے کر آتا ہوں، فارق نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جہاں شراگ کی کار موجود تھی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا تو شراگ اسٹیئرنگ پر سر رکھے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ فارق نے جلدی سے اس کی تلاشی لینا شروع کر دی اور چند لمحوں بعد وہ اس کی جیب سے ایک پیکٹ برآمد کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جس کا نمبر عمران نے اسے بتایا تھا اور اس پر ایڈریس بھی شراگ اور اس کے کلب کا ہی لکھا ہوا تھا۔ اس نے پیکٹ جیب میں ڈالا اور کار سے نکل کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ آؤ اب نکل چلیں، فارق نے کار کی سائڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو بوبی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اسی طرف کو جا رہے تھے جدھر سے شراگ کی کار آئی تھی۔ پھر انہیں کافی فاصلے پر اسٹانزا کی کار نظر آ گئی۔ وہ تعاقب کرتے ہوئے رک گیا تھا۔ فارق نے کار کی کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کی کار ریورس کلب میں پہنچ گئی۔ فارق تیزی سے چلتا ہوا اپنے مخصوص آفس میں پہنچا اور اس نے سب سے پہلے تو اس پیکٹ کے اوپر چڑھا ہوا کور اتارا اور پھر اس پر اس نے مائیکل کا نام اور ہوٹل شیرٹن میں گریٹ لینڈ کا ایڈریس لکھ کر بھیجنے والے کے طور پر اپنا نام اور ایڈریس لکھا اور پھر پیکٹ جیب میں ڈال کر وہ آفس سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کلب سے باہر آ گیا۔ وہ خود اسے بک کرانا چاہتا تھا اس لیے وہ خود کلب سے باہر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک کوریئر سروس کے آفس جا کر اسے بک کرایا اور رسید لے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے آفس میں پہنچ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہاں سے نہ صرف گریٹ لینڈ اور اس کے دارالحکومت کے رابطہ نمبر کا اسے علم تھا بلکہ ہوٹل شیرٹن کے نمبروں کا بھی اسے پہلے سے علم تھا، اس لیے اس نے انکوائری نمبر معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ شیرٹن ہوٹل رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں کران سے فارق بول رہا ہوں، آپ کے ہوٹل میں مسٹر مائیکل ٹھہرے ہوئے ہیں، ان سے بات کرائیں، فارق نے کہا۔ اوکے ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ہیلو مسٹر مائیکل لائن پر ہیں جناب، بات کریں، اس بار لڑکی کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ فارق بول رہا ہوں مسٹر مائیکل، فارق نے کہا۔ او یس کیا ہوا، دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ کامیابی جناب، میں نے وہ پیکٹ حاصل کر کے اس پر نیا کاغذ چپکا کر اسے آپ کے نام اور ہوٹل شیرٹن کے ایڈریس پر بھجوا دیا ہے اور کوریئر سروس کا نام اور بکنگ نمبر نوٹ کر لیں، فارق نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوریئر سروس کمپنی کا نام اور پیکٹ کا بکنگ نمبر بتا دیا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔
بڑا زبردست پرابلم پیدا ہو گیا تھا، لیکن بہرحال بروقت اطلاع ملنے پر میں نے معاملے کو سنبھال لیا، فارق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا، تفصیل بتاؤ، مائیکل نے کہا تو فارق نے پوری تفصیل بتا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا فون ٹیپ کیا جا رہا تھا، اور ایسا اب بھی ہو سکتا ہے، مائیکل نے چونک کر کہا۔ نہیں جناب، میں نے اب پہلے ضروری انتظامات کیے ہیں اور پھر آپ کو کال کیا ہے، فارق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ پیکٹ کب مجھ تک پہنچے گا، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ رات کو پہنچ جائے گا، فارق نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، مائیکل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو فارق نے ریسیور رکھ کر اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ شراگ کو چونکہ گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ ہوش میں نہیں آ سکے گا اور لازماً اسے پولیس چیک کر کے ہسپتال پہنچائے گی، اور پھر جب تک اسے ہوش آئے گا پیکٹ عمران تک پہنچ بھی چکا ہوگا اور شراگ کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ اس سے پیکٹ کس نے حاصل کیا ہے، اور اگر اس سے فارق پر شک بھی پڑے گا تو فارق اپنا دفاع آسانی سے کر سکتا ہے، اس لیے وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی باربرا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے اس کا نمبر 2 رچمنڈ اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، فون کرنے کی بجائے خود آئے ہو، باربرا نے چونک کر کہا۔ آپ کو ایک ٹیپ سنوانا ہے، رچمنڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھ دیا۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات ہو گئی ہے، باربرا نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، جو فارمولا آپ نے کرانس پاس کو بھجوایا تھا وہ واپس عمران کے پاس پہنچ رہا ہے، رچمنڈ نے کہا تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ واپس عمران کے پاس پہنچ رہا ہے، وہ کیسے؟ باربرا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران مائیکل کے نام سے ہوٹل شیرٹن میں رہائش پذیر ہے، اس کے ساتھیوں نے بھی وہی کمرے بک کرائے ہوئے ہیں۔ عمران کا فون میں نے خصوصی آلے کے تحت ساتھ والے کمرے میں ٹیپ کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ عمران نے فارق کو کہا تھا کہ وہ فارمولا حاصل کر کے اسے واپس بھیج دے۔ فارق نے وہ فارمولا باز چراغ سے حاصل کر کے انہیں واپس بھجوا دیا ہے، رچمنڈ نے کہا تو باربرا کے چہرے پر انتہائی حیرت اور تشویش کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ او ویری بیڈ، سناؤ ٹیپ، باربرا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو رچمنڈ نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔ فارق بول رہا ہوں مسٹر مائیکل، ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ او یس، کیا ہوا، ایک اور آواز سنائی دی، اور پھر ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی، باربرا کے ہونٹ بھیجتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب گفتگو ختم ہو گئی تو رچمنڈ نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ ویری بیڈ، چراغ اس طرح بیمار کھا سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، باربرا نے کہا۔ باز چراغ نے تو اپنی طرف سے کام دکھا دیا تھا اور ایئرپورٹ سے ہی وہ فارمولا حاصل کر لیا تھا، لیکن یہ لوگ وہاں ہاتھ سے باخبر ثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے اس انداز میں سامنے آئے بغیر فارمولا حاصل کر لیا ہے، رچمنڈ نے جواب دیا۔ تم نے اس فارمولے کے حصول کے لیے کیا کیا ہے، باربرا نے کہا۔ میں نے ٹیپ سننے کے بعد اس کا انتظام کر لیا ہے، لیکن میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خود یہاں آیا ہوں، رچمنڈ نے کہا۔ کیسا مشورہ اور کیا انتظام کیا ہے، باربرا نے چونک کر کہا۔ مادام، اگر ہم نے باہر فارمولا حاصل کر لیا تو پھر چوہے بلی کا کھیل کبھی ختم نہیں ہوگا، عمران اور اس کے ساتھی کرانس بھی پہنچ سکتے ہیں، رچمنڈ نے کہا۔ تو پھر، باربرا نے چونک کر کہا، مادام کیوں نہ کوئی عام سا سائنسی فارمولا پیک کر کے ان تک پہنچا دیا جائے، ظاہر ہے فارمولے لے کر وہ واپس چلے جائیں گے، جب ان کے سائنسدانوں کو علم ہوگا کہ یہ وہ فارمولا نہیں ہے تب انہیں معلوم ہوگا، رچمنڈ نے کہا۔ اوہ، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن عام سا سائنسی فارمولا ہم کہاں سے حاصل کریں گے، اور وہ بھی کاغذ پر لکھا ہوا، باربرا نے کہا۔ میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے، یہاں کی وزارت سائنس کے اسپیشل اسٹور کا انچارج میرا اپنا دوست ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، اس نے بھاری معاوضے کے عوض ایسا ہی فارمولا مجھے دینے کا وعدہ کر لیا ہے، باقی رہی پیکٹ کی بات تو وہ آپ کو علم ہے کہ ایسا ایک اور پیکٹ بھی بنایا جا سکتا ہے، رچمنڈ نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، اگر ایسا ہو جائے تو واقعی اس طرح یہ بلی چوہے کا کھیل ختم ہو سکتا ہے اور کامیابی بھی ہمارے ہی حصے میں آئے گی، باربرا نے کہا۔ یہ پیکٹ رات کو یہاں پہنچے گا اور ابھی رات پڑنے میں بہت وقت ہے، سارا انتظام آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور پیکٹ ایئرپورٹ پر تبدیل کیا جا سکتا ہے، بکنگ نمبر بھی معلوم ہے اور وصول کرنے والے کا نام اور بھیجنے والے کا نام بھی معلوم ہے، رچمنڈ نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو، اب یہ فارمولا میں خود باس تک پہنچاؤں گی، باربرا نے کہا تو رچمنڈ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ انتہائی احتیاط سے کام کرنا رچمنڈ، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی ایئرپورٹ پہنچے ہوئے ہوں، کیونکہ فارق نے جو تفصیل بتائی ہے اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چوکنا ہو، باربرا نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں مادام، میرے آدمی ان کی فون کال کے ساتھ ساتھ ان کی بات چیت بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایئرپورٹ پر بھی ان کے آدمی موجود ہیں، سب کام ایسے ہو جائے گا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہو سکے گی، رچمنڈ نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن پھر بھی محتاط رہنا اور فارمولا مجھے فوراً پہنچانا اور اس کے ساتھ ہی ایک طیارہ بھی چارٹر کرا لینا تاکہ میں فوراً یہاں سے نکل سکوں، باربرا نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، آپ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، طیارہ چارٹر ہوگا، وہیں سے آپ فارمولا لے کر چلی جائیں، جب تک نقلی فارمولا مائیکل تک کوریئر سروس کے آدمیوں کے ذریعے پہنچے گا آپ
क्रांस भी पहुंच चुकी होंगी। रिचमंड ने कहा, ओ हाँ, ये बेहतर रहेगा। तुम फार्मूला हासिल करो, मैं बाजार से इस जैसा एक पैकेट हासिल करती हूँ ताकि पैकेट बिल्कुल एक जैसा लगना चाहिए, बारबरा ने कहा। तो रिचमंड ने इस बात में सर हिलाया और फिर जब रिचमंड कमरे से बाहर निकल गया तो बारबरा उठी और खुद भी ऑफिस से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी कार मेन मार्केट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी और फिर थोड़ी सी तलाश के बाद उसने पहले जैसा खिलौने का पैकेट हासिल कर लिया जो उसने आर्कन से खरीदा था और जिसमें इसने फार्मूला डालकर उसे बंद करके क्रांस भेजा था। ये पैकेट लेकर वो वापस अपने ऑफिस गई तो कुछ देर बाद रिचमंड आ गया। उसके हाथ में ब्रीफ केस था। क्या हुआ, मिल गया फार्मूला, बारबरा ने कहा। यस मैडम, मैंने चूंकि फार्मूला देख लिया था इसलिए वैसा ही फार्मूला लेकर आया हूँ और ये है भी साइंसी फार्मूला। रिचमंड ने ब्रीफ केस खोलकर इसमें से एक फाइल निकालकर बारबरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ ठीक है, वैसा ही है, अलबत्ता इसका कागज आम सा है, लेकिन इमरान और उसके साथियों ने तो ये फार्मूला देखा ही नहीं, इसलिए वो उसे कैसे पहचान सकते हैं, बारबरा ने कहा। और इसने फार्मूला बिल्कुल पहले की तरह फाइल को तय करके इस पैकेट में डाला और उसे बंद कर दिया। रिचमंड ने इस पैकेट पर कागज चढ़ाया और फिर उसने एजेंसी का नाम और दीगर तफसीलात होती लिख दी, बुकिंग नंबर और दोनों अतराफ में एड्रेस दर्ज कर दिए। चूंकि वो कोरियर सर्विस से पैकेट भिजवाते रहते थे इसलिए उन्हें मालूम था कि इस पर कैसे सब कुछ लिखा जाता है। इसके साथ कंपनी की रसीद भी तो मुंसलिक होती है, बारबरा ने कहा। हाँ, असल फार्मूले वाले पैकेट के साथ जो रसीद होगी वो इससे मुंसलिक हो जाएगी, रिचमंड ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओके, अब तुम जाओ, चार्टर तैयार कर लेना, मैं कब वहाँ पहुँचूंगी, बारबरा ने कहा। मैं तमाम इंतजामात करके आपको फ़ोन कर दूंगा, रिचमंड ने कहा। तो बारबरा ने इस बात में सर हिला दिया तो डिसेंट ने पैकेट ब्रीफ केस में रखा और फिर ब्रीफ केस उठाए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।